السلام علیکم دوستو، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ سے عباسیوں کے دوسرے خلیفہ ابو جعفر المنصور کے بارے میں بات کی تھی اور یہ بھی بتایا تھا کہ ابو جعفر المنصور کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور اس نے کیسے بغاوت فرو کی۔ انشاءاللہ آج ہم آپ کو عباسیوں کے تیسرے خلیفہ مہدی بن منصور کے بارے میں بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ مہدی بن منصور کو کن کن مشکلات اور بغاوتوں کا سامنا کرنا پڑا اور اس نے کیسے بغاوت فرو کی اور اس کے دور میں مسلمان کیسی قسطنطنیہ کی دیواروں تک پہنچے۔ تو دوستو، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ تو دوستو، مہدی بن منصور بن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب بن ہاشم بمقام ادج سن 126 ہجری میں پیدا ہوئے۔ مہدی انتہائی سخی، صادق اور بہادر شخص تھے۔ سن 144 ہجری میں منصور نے مہدی کو اپنا ولی عہد بنایا۔ خلیفہ بننے سے پہلے سن 156 ہجری میں مہدی امیر حج بھی رہے۔ سن 158 ہجری میں منصور کے وفات کے بعد بغداد میں مہدی کے ہاتھ پر بیعت ہوئی۔ مہدی ایک بہت رحم دل خلیفہ تھا۔ مہدی نے خلیفہ بنتی ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ان تمام قیدیوں کو رہا کر دیا جو اس کے باپ کے دور میں قید ہوئے تھے۔ ان قیدیوں میں عباسیوں کے بہت بڑے بڑے دشمن بھی تھے، لیکن پھر بھی مہدی نے ان سب کو رہا کر دیا۔ مہدی بن منصور کو اپنے خلافت کے پہلی ہی سال ایک بہت بڑے بغاوت کا سامنا کرنا پڑا۔ حکیم مقع نامی ایک خراسانی نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ جلد ہی بہت سے بے وقوف خراسانی ان کے ساتھ شامل ہو گئے اور ان کو سجدہ کرنے لگے۔ اس نے خراسان کے کئی شہروں پر قبضہ کر لیا اور بسام یعنی موجودہ موراہ النہر کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ اہل بخارا اور اہل سعد نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ ترکوں نے بھی عباسیوں کے خلاف ان کی طرفداری کی اور اس طرح یہ بہت مضبوط بغاوت بن گئی۔ مہدی نے ان کی طرف ایک بہت بڑے لشکر کو روانہ کیا۔ اس لشکر نے پہلے اہل بخارا اور سعد کو سیدھا کیا اور اس کے بعد بسام کی طرف مڑے اور بسام کا محاصرہ کر لیا۔ جب حکیم مقع کو اپنی شکست کا پورا یقین ہو گیا تو اس نے خودکشی کر لی اور اس طرح یہ بغاوت ختم ہو گئی۔ اس کے کچھ عرصے بعد عباسیوں کے ایک کمانڈر نے ہندوستان کے ایک علاقے باربد پر بھی حملہ کیا، لیکن وہاں عباسیوں کے لشکر میں وبا پھیل گئی اور اس طرح یہ مہم ناکام ہو گیا۔ سن 160 ہجری میں مہدی نے حج ادا کی اور بغداد واپس آ گئے۔ اس کے بعد مہدی نے اندلس پر بھی ایک حملہ کیا لیکن ناکام ہوئے۔ سن 163 ہجری میں مہدی نے خراسان اور دوسرے شہروں سے لشکر فراہم کیے اور ایک عظیم لشکر کے ساتھ رومیوں پر جہاد کے غرض سے نکلے۔ مہدی نے اپنے بڑے بیٹے ہادی کو بغداد میں اپنا نائب چھوڑا اور دوسرے بیٹے ہارون الرشید کو اپنے ساتھ لیا۔ مہدی خود حلب کے شہر میں ٹھہرے اور
ہارون الرشید کو رومیوں کے مقابلے میں بھیجا۔ ہارون الرشید نے رومیوں کو پے در پے شکست دی اور رومیوں کے بہت سے قلعوں کو فتح کر لیا اور واپس حلب آ گئے۔ اس کے ایک سال بعد سن 164 ہجری میں رومیوں نے پھر سے کچھ مسلمان شہروں پر حملے کیے اور ان کو ویران کر دیا۔ مہدی بن منصور نے پھر سے اپنے بیٹے ہارون الرشید کو 165 ہجری میں 1,00,000 لشکر دے کر رومیوں کے مقابلے میں بھیجا۔ اس کے ساتھ بہت زیادہ تجربہ کار کمانڈر بھیجے اور بہت اچھی فوج بھیجی۔ یہ فوج اس وقت کے جدید اسلحے سے لیس تھی۔ اس بار پھر ہارون الرشید نے رومیوں کے بہت سے قلعے فتح کر لیے اور قسطنطنیہ تک پہنچ گئے اور قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا، لیکن رومیوں نے صلح کی درخواست کی اور جزیہ دینا منظور کر لیا۔ ہارون نے اس کی درخواست منظور کی اور واپس بغداد آ گئے۔ اس کے بعد کچھ مہینے امن رہا اور 169 ہجری میں 22 محرم الحرام کو خلیفہ مہدی بن منصور خالق حقیقی سے جا ملے۔ خلیفہ مہدی نے اپنے بڑے بیٹے ہادی کو ولی عہد مقرر کیا تھا۔ کیا اس کے بعد ہادی خلیفہ بنا یا ہارون خلیفہ بنا؟ اور جو خلیفہ بنا اس نے دوسرے کے ساتھ کیا کیا؟ یہ سب دکھائیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔